بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ اس کے بھاگ جانے کا شناور نے کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ کندھے اچکا کر وہ خود کو بے یقینی سے دیکھتی زرشے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ واضح ہوئی تھی اور لمحے کی دیر نہ کرتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کیسی ہیں بھابھی صاحبہ، کیا حال چال ہے؟ کیا آپ نے بھی مجھے نہیں پہچانا؟ آپ کا نہ پہچاننا بھی بنتا ہے، لیکن اس کا نہیں بنتا۔ اس کا تو فرض ہے کہ میرا سایہ دیکھ کر میری پہچان کرے، لیکن آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا، جبکہ زرشے اب بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ اتنی ہم شکل بھی کوئی کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ 4 سال پہلے جب وہ یہاں سے گیا تھا تو وہ حویلی والوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اسکول جانا، واپس آنا، گھر پہ رہنا، یہی سب کچھ اس کو پتہ تھا۔ حویلی میں کیا چل رہا ہے اس نے کبھی ان چیزوں پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے کبھی ضرورت محسوس کی ہی نہیں تھی حویلی والوں کے بارے میں کچھ بھی جان لینے کی۔ لیکن اب جب آہستہ آہستہ اس کا ناطہ اس حویلی سے جڑ رہا تھا، وہ بھی اس گھر کے لوگوں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ زراور کے حوالے سے یہ سب اس کے لیے بھی بہت اہم تھے، لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زراور کا جو بھائی گھر چھوڑ کر گیا ہے وہ زراور کا ہم شکل جڑواں بھائی ہوگا۔ وہ یہ تو جانتی تھی وہ جو کوئی بھی ہے عنایا کا شوہر ہے، لیکن ان دونوں کی مشاہدت دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ ان دونوں میں فرق نہیں کر پا رہی تھی، لیکن وہ اس کے نکاح کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ بات جان کر اسے حیرت کا جھٹکا ضرور لگا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ارے بھابھی صاحبہ، ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو پھر کسے پتہ ہوگا؟ یہ باتیں چھپائی نہیں جاتی، اور خاص کر آپ کے جیٹھ سے تو ہرگز بھی نہیں۔ مجھے تو اور بھی بہت کچھ پتہ ہے، لیکن فی الحال ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے۔ آئیں نیچے چلتے ہیں۔ ویسے تو میں نے زراور کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ میں حویلی آ رہا ہوں، لیکن نہ جانے یہ سب لوگ کب واپس آئیں گے۔ خیر، مجھے کسی سے ملنے میں خاص دلچسپی نہیں ہے، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے آنے کا اشارہ کرتا نیچے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ نیچے آیا، وہ جیسے ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی۔ اس کے آنے کی خبر سب کو مل چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی ایکسپریشن ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آ گیا تھا۔ نہ جانے کس نے یہ خبر شادی والے گھر میں پہنچائی تھی کہ سب لوگ وہاں سے فوراً نکل آئے تھے۔ اس نے تو صرف زراور کو فون کر کے اتنا ہی کہا تھا کہ گھر پہنچ چکا ہے اور وہ جلدی سے گھر آ جائے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ سب کو لے کر آؤ۔ اس کے آنے کی خبر نے جیسے حویلی میں خوشیاں بکھیر دی تھیں۔ دادا جان کے سامنے ان کا لاڈلا خوبصورت جوان پوتا کھڑا تھا۔ وہ خود ہی چل کر اس کے پاس آئے تھے، جبکہ وہ مکمل انہیں نظر انداز کر رہا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے، جیسے اس کا یہاں پر موجود کسی شخص سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ زراور وہیں کھڑا اسے اپنے لباس میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اور شناور اپنی کسی چیز میں فرق کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ دونوں بھائی ہمیشہ ایک جیسا رہنا پسند کرتے تھے، انہیں ایک دوسرے کی شخصیت متاثر کرتی تھی۔ دادا جان نے اس کے چوڑے کندھے کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس کے ہونے کا یقین کیا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم نے تمہیں بہت یاد کیا۔ کیوں چلے گئے تھے شناور؟ کیوں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ ہمارے اتنی بار معافی مانگنے کے باوجود بھی تم لوٹ کر کیوں نہیں آئے؟ تم نے ہمیں اتنے سال خود سے الگ رکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اسے اپنے سینے سے لگائے، وہ جیسے اپنے سینے کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ 4 سال سے جو آگ سینے میں لگی ہوئی تھی آج ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ وہ پرسکون تھے اتنے سالوں کے بعد کہ وہ اسے دیکھ کر، جبکہ دوسری طرف سے انہیں ایسی کوئی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں ملا تھا۔ اس کی شکل پر صاف نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ بیزار سی شکل بنائے جیسے اس منظر کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب بس بھی کریں، مجھ سے اتنا ایموشنل ڈرامہ ہینڈل نہیں ہو رہا۔ اگر اتنا ہی پیار ہوتا تو مجھے کبھی جانے ہی نہیں دیتے۔
خیر میں کافی تھکا ہوا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ میرے یہاں آنے کے پیچھے وجہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ مسجد میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ زراور اوپر کمرے میں آؤ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے اوپر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ زراور اس کے پیچھے آیا تھا۔ اپنے باپ کی طرف اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ دادا جان وہیں کھڑے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ 4 سال پہلے وہ اسی طرح انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور آج بھی وہ ان سے دور تھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے دادا جان، بہت بہت مبارک ہو۔ شناور نے گھر میں قدم تو رکھا۔ میں کچھ ہی دنوں میں چکر لگاؤں گا۔ وہ فون کان سے لگائے اندر داخل ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا مکرم؟ تم تو آنائش کو لے کر آنے والے تھے نا، پھر کیوں؟ تم کچھ دنوں کے بعد چکر لگاؤ گے، تمہیں تو آج ہی آنا چاہیے۔ دادا جان کو اس کی بات پر غصہ آنے لگا تھا۔ یہاں اس کا چاچا زاد 4 سال کے بعد اپنے گھر میں قدم رکھ رہا تھا اور وہ اب بھی چند دن کے بعد آنے کی بات کر رہا تھا۔ دادا جان، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو۔ یہ سچ ہے کہ مجھ میں اور آنائش میں سب کچھ نارمل ہو چکا ہے۔ وہ میرے ساتھ بالکل نارمل رہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی نہیں آنا چاہتی۔ شاید اس کے دل میں کوئی ڈر باقی رہ گیا ہے۔ جب تک میں اسے وہ ڈر نکال کر اسے نہیں لاتا تب تک صبر تو کرنا پڑے گا۔ وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے کہنے لگا، تب تک آپ روٹے ہوئے پوتے کو منانے کی کوشش کریں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں مانے گا وہ مکرم، وہ ہم سے بہت خفا ہے۔ اپنے باپ کی طرف تو اس نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم اسے کیسے منائیں گے۔ ہم اسے گھر لانے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اسے منا نہیں پا رہے۔ نہ جانے کیسے وہ اپنی ناراضگی ختم کرے گا، وہ پریشانی سے کہہ رہے تھے۔ دادا جان، آپ فکر نہ کریں، وہ آپ سے زیادہ دن خفا نہیں رہ سکتا، اس لیے تو آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا تاکہ اپنی ناراضگی برقرار رکھ سکے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اسے منانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے یقین سے کہا تھا۔ بس تم دعا کرو مکرم کہ ہم اسے منا لیں، کیونکہ اگر اس بار وہ ہمیں چھوڑ کر گیا تو شاید ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے، وہ پریشانی سے کہہ رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں دادا جان، اس دفعہ نہیں جا پائے گا، ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانے دے گا، آپ بس بے فکر ہو جائیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے 2 4 اور باتیں کرتا فون بند کر چکا تھا۔ میری جان ابھی تک مجھ سے ناراض ہے۔ ویسے تمہاری ناراضگی کی وجہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ تم نہیں جانا چاہتی، ٹھیک ہے جان، جب تمہارا دل چاہے گا تب ہم جائیں گے، لیکن تم انکار کی وجہ تو بتاؤ۔ وہ اسے اپنے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا اس طرح پریشان ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی وجہ نہیں ہے مکرم، بس میں کہیں نہیں جانا چاہتی، یہ میرا گھر ہے اور آپ میرے اپنے، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے۔ مجھے جتنا ملا ہے اسی پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، بس مجھے اور رشتے نہیں بنانے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ مکرم کو اس کی بات بہت عجیب لگ رہی تھی۔ مسز، یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے، یہ رشتے اللہ نے ہمیں دیے ہیں اور ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ جب تک تم مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتاؤ گی میں تمہیں کیسے سمجھوں گا؟ وہ اسے تھام کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا۔ کوئی وجہ نہیں ہے مکرم، بس مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں بنانا، بس یہی بات، یہاں پہ بات ختم۔ اب اس موضوع پر آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے ورنہ میں آپ سے خفا ہو جاؤں گی۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگی۔ اوکے بابا ٹھیک ہے، میں ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اچھا بتاؤ، آج کہیں باہر چلیں، ڈنر باہر کرتے ہیں؟ وہ اسے اپنے قریب کرنے لگا تو وہ انکار کر گئی، جبکہ وہ بھی اس کے گرد باہوں کا حصار کرتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔
بھائی نہیں ہو تمہارا، کیسی عورت ہو، شوہر اور دیور کے بیچ کا فرق نہیں جانتی۔ وہ اس کے سر پر دھماکہ کر چکا تھا جبکہ عنایا کو لگا یہ بارش برساتا آسمان اس کے سر پر ہی آ گرا ہے۔ اس نے روم میں قدم رکھا تو شناور بنا شرٹ کے بڑے مزے سے اس کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں اگر وہ کمرے میں نہ آتا تو وہ سو چکا ہوتا۔ اسے تو ویسے بھی عادت تھی جیسے ہی بستر ملے ویسے ہی گھوڑے بیچ کر سو جاؤ، لیکن وہ اس کے کمرے میں کیوں آیا تھا؟ اور پہلے تو اس کے کپڑے استعمال کر رہا تھا، اب اس کے بیڈ پر بھی آرام سے سو رہا تھا۔ صبح زرشی آئے گی تو ایسے میں تو اسے اپنے ساتھ رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تھوڑا سا تو وقت ملتا تھا اسے اپنی بیوی کے ساتھ، وہ بھی اپنے بھائی کی موجودگی میں اس کے ساتھ نہیں گزار سکتا تھا۔ اوہ ننگے آدمی، اٹھ اور ادھر سے تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اپنے کمرے میں جا کر سو۔ اسے پکڑ کر اس نے اچھا خاصا ہلا ڈالا تھا۔ اگر وہ نیند میں جا رہا ہے مکمل ہوش میں واپس آ جائے۔ اے ہٹ ساڑو مال، میرے ایٹ پکس سے سڑتے ہو تبھی میں تمہیں ننگا لگ رہا ہوں، اور نہیں مجھے نہیں جانا وہاں، میں یہیں رہوں گا تمہارے کمرے میں، اور ویسے بھی میں تمہارے کہنے پر یہاں آیا ہوں تو بہتر ہے کہ تم مجھے یہاں رہنے دو، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے زمینی انداز میں چھپی دھمکی کو وہ بہت اچھے طریقے سے پہچان چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ میرے پیارے بھائی کہ تم میرے لیے یہاں تک آئے، لیکن تم میرے کمرے میں نہیں رہ سکتے، تمہیں اپنے کمرے میں ہی جا کر رہنا ہوگا۔ چلو شاباش نکلو یہاں سے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے اس سے بولا تھا۔ تم مجھے آرڈر دے رہے ہو، تم اپنے بڑے بھائی کو آرڈر دے رہے ہو، وہ بھی جو تم سے پورے 8 منٹ بڑا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے زراور شاہ، وہ اسے شرم دلاتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھ میرے بھائی، میرے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھ، 8 منٹ بڑا ہے، 8 سال نہیں، جو میں تیری عزت احترام میں ساری دنیا ایک کرتا۔ پھر وہ اسے کمرے سے باہر نکالنے لگا۔ اب وہ باقاعدہ اسے دھکے مار کر کمرے سے نکالنے لگا۔ آج سوچ لے بیبی، اگر میں اس کمرے سے گیا تو صرف کمرے سے نہیں بلکہ اس گھر سے بھی نکل جاؤں گا، اور پھر یہاں پر صبح صبح تیرا یہ جو پیار محبت ہے یہ یہی رکا رہ جائے گا۔ تو کیا چاہتا ہے میں چلا جاؤں اس کمرے سے؟ وہ تنگ آ کر بولا۔ جانی اگر میں اس کمرے سے گیا نا تو اس گھر میں میرا ایک اور کمرہ ہے جہاں مجھے جگہ مل جائے گی، لیکن تو اگر گیا تو کہاں جائے گا؟ سنا ہے تیری بیوی بھی تجھے منہ نہیں لگاتی۔ اس کا انداز شرارتی تھا۔ لگائے گی بیٹا، تو اپنا بندوبست کر لے، تو جا گیسٹ روم میں جا کر سو جا، اس نے سوچتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں کیوں نہیں جا رہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں جا کر گیسٹ روم میں سو جاتا ہوں، اس کے بعد جو صبح یہاں پر ڈرامہ ہوگا نا اس کو تو دیکھے گا، میں نہیں، کیونکہ یہ تو تجھے پتہ ہے اگر میں اس کمرے سے گیا تو میرے کمرے میں موجود ہستی کا کیا ہوگا۔ میرا تو کچھ نہیں جائے گا، مگر سب لوگ اسے برا بھلا کہیں گے، تو جانتا ہے، اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں یہاں کسی طرح کا کوئی ڈرامہ کرنے نہیں آیا، میں یہاں صرف چند دنوں کے لیے آیا ہوں، جب تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا پھر میں نے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔ کیا مطلب ہے تیرا شناور؟ تو اس بار ہمیشہ کے لیے نہیں آیا؟ ایسا کیسے کر سکتا ہے تو؟ دادا جان کتنا پیار کرتے ہیں تجھ سے، اب وہ تجھے یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ اور عنایا، اس کے بارے میں دادا جان سے بات کر چکا ہوں میں نے انہیں فون پر ہی کہہ دیا تھا کہ میں بس ایک ہی شرط پر واپس آؤں گا، اگر وہ میری بات مانتے ہیں تو انہیں عنایا کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور اب میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے سونے دے، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ وہ اسے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اس بار زراور نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ شناور کا یہاں واپس آنا حویلی میں خوشیاں لے کر آیا تھا، وہیں اس کا واپس جانے کا فیصلہ کہیں حویلی کی خوشیاں برباد نہ کر دے۔
کچھ کھا کیوں نہیں رہی ڈارلنگ؟ آج تو میں نے سب کچھ تمہاری پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے منگوایا ہے۔ وہ ٹیبل پر رکھی چائنیز ڈشز کو دیکھتے ہوئے بولا، جو اس نے نام الٹا سیدھا ہونے کی وجہ سے منگوا تو لی تھی، لیکن اب اسے دیکھتے ہوئے اکائی آ رہی تھی۔ نام تو کتنے پیارے پیارے ڈیزائن کے ساتھ لکھے ہوئے تھے، اور یہ کیڑے مکوڑے لے آئے ہیں۔ یہ نہیں کھا سکتی میں، انسان والا کھانا چاہیے، پرندوں والا نہیں۔ چلیں یہاں سے، ہم اس ہوٹل میں نہیں کھائیں گے۔ نہ جانے کیا کیا کھلاتے ہوں گے یہ لوگ اپنے کسٹمرز کو، نکلیں یہاں سے۔ میں تو ایک سیکنڈ بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ وہ سچ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور وہ جو کب سے اپنا کہا کنٹرول کر کے بیٹھا تھا، جب ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ اس نے آرڈر سے پہلے ہی اسے کہا تھا، جو تم ویٹر کو نوٹ کروا رہی ہو وہ ایک چائنیز ڈش ہے، اور میرا نہیں خیال کہ تم وہ کھا سکتی ہو۔ لیکن اس نے کہا کہ ڈیزائن دیکھیں، نام کتنا پیارا ہے، اور نام سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے چکن کی کوئی ڈش ہے۔ اچھی ہوگی، ہمیں نئی نئی چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے۔ اور اب جب اس کے سامنے رکھ دی گئی تھی، اس کا دل خراب ہونے لگا تھا۔ ایسی ڈش تو آپ کے وہ شیر بھی نہیں کھائیں جو ہم انسانوں کے لیے بنا کر رکھ دی گئی ہیں۔ وہ اسے اٹھانے میں کامیاب ہوتے ہوئے ڈش پر تبصرہ کرنا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، مجھے پیمنٹ تو کرنے دو، ہم کہیں اور چل کر کوئی اچھا سا کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پیار سے بولا تھا، پیمنٹ کیوں کریں گے، ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں یہ تو سچ تھا، اس نے تو صرف منگوا کر دیکھا تھا کہ وہ ہے کیا۔ کھانے کی غلطی تو چھوڑو، دوسری بار دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ہاں جان، لیکن ہم نے اس کو منگوایا تو ہے نا، دیکھنے کے لیے ہی صحیح، لیکن پیمنٹ تو کرنی پڑے گی۔ وہ سامنے رکھی پیمنٹ بک میں پیسے رکھنے لگا۔ 5,000 کے 3 نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئی، مطلب کہ اب یہ انتہائی گندا کھانا 15,000 روپے کا تھا۔ مکرم، آپ کتنے فضول خرچ ہیں، آئندہ اس ہوٹل میں کبھی نہیں آئیں گے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ وہ اسے روکنے سے باز نہیں آئی تھی، جبکہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آیا تھا۔ اب اس کا ارادہ کہیں اور جانے کا تھا، جہاں انسانوں والا کھانا مل سکے۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے لگا تھا شاید شناور کمرے میں آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ جب وہ کمرے میں شام میں آئی تھی تو کمرے کی ایک چیز بکھری پڑی تھی۔ الماری میں اس کا کوئی بھی سامان موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ ساری زمین پر تھا۔ شاید وہ اپنی چیزیں تلاش کر رہا تھا، اس نے صحیح سے تلاشی نہیں لی تھی، ورنہ الماری کے نیچے والے ڈراؤر میں اس کی ساری چیزیں مل جاتی، کیونکہ اب تک انایا نے اس کی کسی بھی چیز کو اس کے کمرے سے ہٹایا نہیں تھا۔ بے شک وہ 4 سال سے اس کمرے میں بہت آزادی سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کبھی اس بات کو بھلایا نہیں تھا کہ یہ کمرہ شناور کا ہے، اور جس دن وہ واپس آ جائے گا اسے کمرے سے باہر کر دے گا۔ اور اب تک وہ اسی چیز کا انتظار کر رہی تھی۔ اب تک اس کمرے میں اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا سارا سامان پیک کر دے اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ یہاں سے جانے سے پہلے اپنے بہت سارے سوالوں کے جواب چاہتی تھی۔ شام میں اچانک وہ اس طرح آ کر اس کے شوہر کے عہدے پر فائز ہو جائے گا، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل میں وہ اتنی زیادہ کنفیوز ہو چکی تھی کہ وہ اس کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ زناور اور شناور میں فرق کرنا انتہا کا مشکل تھا، لیکن ہو سکتا تھا کہ زناور اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے ہی آیا ہو۔ چاچی بیگم اکثر غصے میں کہا کرتی تھی کہ وہ وہاں کسی اور لڑکی سے شادی کر لے گا اور تجھے کبھی پوچھے گا بھی نہیں، اگر آئے گا بھی تو تجھے طلاق دینے کے لیے۔ چاچی کی بات سچ ہونے والی تھی۔ وہ یہاں اسے طلاق دینے کے لیے آیا تھا، اسے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا، اس رشتے سے جو ان دونوں کے لیے انچاہا تھا۔ وہ مسلسل انہی سوچوں میں گم تھی کہ نہ جانے کب سوچوں سے آزاد کراتے ہوئے نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی۔ ایک بہت خوبصورت شام تھی۔ وہ شام میں جتنا زیادہ پریشان تھی، اس وقت اتنا ہی خوش تھی۔ مکرم نے اس کے بعد اسے حویلی جانے کی بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کے انکار کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، اور اسے یقین تھا وہ جلد ہی اس وجہ تک پہنچ جائے گا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ اس کی وجہ سے اس نے گاڑی سیدھی لا کر اندر روکی تھی، تاکہ وہ شیروں کو دیکھے بنا ہی کمرے میں داخل ہو سکے۔ ہم بھی تو دیکھتے ہیں نا،
ہم تو کچھ نہیں کہتے اور وہ بیچارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ وہ صبح سویرے ہی کام پر آ گئی تھی۔ اس نے بہت دل سے زناور کے لیے کھانا بنایا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ ایک ہی دن میں وہ شخص اسے اپنا سب کچھ لگنے لگا تھا۔ کتنے تھوڑے سے وقت میں اس نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی، اور پھر وہ رات جو دونوں کو ایک دوسرے کے اتنے قریب کر گئی تھی، یاد آتے ہی اس کے گال سرخ ہونے لگے۔ وہ ایک ہی رات میں اس پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ اس کا اظہار محبت، اس کے لیے بے پناہ چاہت اسے اس پر یقین کرنے پر مجبور کر گئی تھی، اور یمنا کا اس طرح سے ہاتھ پکڑنا اسے بہت برا لگا تھا، جس کا اظہار بھی اس نے کھل کر دیا تھا، اور اب اسے ناراض دیکھ کر اس نے کتنی محبت سے اسے منایا تھا، وہ اس کے لیے کتنی اہم تھی، وہ اپنے ہر انداز میں اس پر ظاہر کر دیتا تھا۔ تو پھر وہ کیوں اس سے محبت نہ کرے؟ وہ انایا سے ملنا چاہتی تھی، کیونکہ کل اچانک انایا کا شوہر واپس آیا تھا۔ نہ جانے ان دونوں کے بیچ کے تعلقات کیسے تھے، لیکن وہ یہ جانتی تھی ان دونوں کی شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، اور شناور شادی والے دن ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ انایا کو لگتا تھا کہ وہ جب بھی واپس آئے گا اسے چھوڑنے کے لیے آئے گا، تو کیا وہ اسے چھوڑنے کے لیے آیا تھا؟ اس کے دماغ میں اپنی سہیلی کے بارے میں بہت سارے سوال تھے جو وہ انایا سے ہی پوچھ سکتی تھی۔ ویسے تو انایا کے کمرے میں بے دھڑک کبھی بھی جا سکتی تھی، لیکن کل رات اس کا شوہر واپس آیا تھا، تو ہو سکتا ہے اس کے کمرے میں موجود ہو۔ اس طرح سے اسے ڈسٹرب کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس نے انایا سے بعد میں ملنے کا فیصلہ کیا۔ فی الحال تو وہ زناور کے لیے ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی، تو اب اس کا ارادہ اس کے کمرے میں جانے کا تھا۔ اسے یقین تھا وہ بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اب شناور بہت ہو چکا ہے، 7:30 بج رہے ہیں۔ وہ اسے زبردستی جگا رہا تھا، لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے بار بار کہنے پر وہ کروٹ بدل کر منہ بناتے ہی دوسری طرف ہو گیا۔ شناور یار اٹھ جا، کیوں نہیں اٹھ رہا؟ 7:30 بجنے والے ہیں، وہ آ رہی ہوگی اور تیری نیند نہیں نکل رہی۔ اس نے ایک زوردار دھماکہ اس کے کندھے پر لگایا تھا۔ بے غیرت انسان، سیدھا بولنا۔ میری بھابھی سے ملنے کی بے چینی ہے، مجھے کیوں جگا رہا ہے؟ میں تو ایک طرف سو رہا ہوں، تم لوگ وہاں جو مرضی کرو، میں کان بھی بند کر لوں گا، سونے دے مجھے۔ وہ اس سے کہتا پھر سے سرہانے پر سر رکھ چکا تھا۔ شناور تو اٹھ رہا ہے یا میں رکھ کے لگاؤں تجھے؟ نکل میرے کمرے سے، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ رہ سکے۔ وہ اس کا ہاتھ زبردستی پکڑ کر اسے جگانے کی کوشش میں لگ گیا۔ ابے پرے ہٹ ساڑو مال، مجھے تنگ نہ کر، اس گھر میں کوئی مجھے سکون سے سونے نہیں دیتا، پتہ نہیں کیوں بلا لیا ہے مجھے تو نے کیا میرا سکون تباہ کرنے کے لیے بلایا تھا؟ وہ چڑ رہا تھا، اسے اس کی نیند سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ میری محبت کے دشمن کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ کون سے وقت میں نے تیرے ساتھ ناانصافی کی ہے جس کا بدلہ تو آج مجھ سے لے رہا ہے؟ تیری گرل فرینڈ کو تیرے لو لیٹرز تک دے کے آتا تھا میں، اور تو زندگی کے اس موڑ پر میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ وہ اسے اپنا کوئی پرانا احسان یاد کرواتے ہوئے بولا تھا۔ احسان نہیں کرتا تھا، ایک لیٹر کا 1000 روپے لیتا تھا مجھ سے۔ تجھ سے اچھی تو وہ انایا ہے جو 100 روپے میں کام کر دیتی تھی۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا تھا، جبکہ زراور نے تو جیسے اس کی بات پکڑ لی تھی۔ مطلب تو انایا سے بھی یہ کام کرواتا رہا ہے؟ تو 100 روپے میں اس کے ہاتھ سے بھی لو لیٹر بھیجتا تھا؟ وہ بے یقین سا تھا۔ نہیں، میں نہیں بھیجتا تھا، وہ بھیجتی تھی انایا کے ہاتھ۔ اس نے مسکرا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پرانی یادیں اتنی بری بھی نہیں تھیں کہ انہیں یاد کر کے مسکرایا نہ جا سکے۔ بہت معصوم تھی نا انایا؟ اسے کیا پتہ تھا جس کے نام کے لو لیٹرز وہ لڑکیوں کو دے رہی ہے، آگے وہی اس کا شوہر ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولا، جبکہ اس کی بات کے جواب میں شناور نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کے لفظ معصوم پر طنزیہ انداز میں مسکرایا تھا، جس کے جواب میں زراور کچھ نہیں کہہ پایا۔ چل ہو گیا تیرا، اس بات کو ختم کر، اب سونے دے مجھے۔ وہ پھر اپنی بات پر واپس آیا۔ میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تو کہیں اور چلا جا یار، میری بیوی آنے والی ہے، سمجھنے کی کوشش کر، بیوی نہیں من کو۔ ہاں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ پلس زراور نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ واو، مطلب جناب اتنے آگے نکل چکے ہیں، اور یہاں میں ہوں جو تجھے خود سے 8 منٹ چھوٹا سمجھ رکھا ہے۔ بیٹا تو مجھ سے 8 سال آگے نکلا، جا کیا یاد کرے گا؟
شرٹ دے میری اور جوتے ڈھونڈ کر لا، وہ حکم دیتے ہوئے بولا تو زراور نے 1 منٹ سے پہلے اس کے حکم کی تکمیل کی۔ یہ سب اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے کمرے سے دفع کرنے کے لیے تھا۔ واہ بیٹا بہت تیز جا رہے ہو، انجوائے یور سیلف۔ کلے کلے اٹھ کر واش روم کی طرف جانے لگا تھا جب اچانک زراور نے اسے تھام لیا۔ بیٹا اب تو کمرے سے باہر نکل جا، تیرے نہانا دھونا بعد میں ہوتا رہے گا۔ ابے بندہ اس سے پہلے والے کام تو کر سکتا ہے نا، اس نے معصوم سی شکل بنا کر اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ نہیں تو اس کام میں بہت ٹائم لگاتا ہے تو وہ بھی واپس آ کر کرنا۔ وہ اسے کمرے سے باہر دھکا دیتے ہوئے بولا تھا۔ سامنے سے آتی زرشے نے بڑی مشکل سے ٹرے سنبھالی ورنہ وہ اس سے ٹکرا جاتا۔ یہ کون تھا، شوہر یا شوہر کا بھائی؟ اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی کیونکہ ان کی آواز میں ذرا سا فرق تھا جو ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا جو زرشے نے کل کیا تھا۔ آئیے بھابھی، آپ کی وجہ سے ہمیں دھکے مار کے نکالا جا رہا ہے، اس کا بدلہ تو میں بعد میں لوں گا، فی الحال تو میں چلتا ہوں۔ وہ ٹرے میں موجود ایپل جوس اور پانی کا گلاس نکال چکا تھا۔ پانی کے ساتھ کلی کرتے ہوئے ایپل جوس کو ایک ہی سانس میں پی کر واپس گلاس کے ٹرے میں رکھ چکا تھا۔ جب نیت سینڈوچ پر خراب ہونے لگی وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ آواز کا فرق ختم ہو چکا تھا۔ شاید کل بارش میں بھیگنے کی وجہ سے وہ اس فرق کو محسوس نہیں کر سکی تھی۔ یہ کھوتا سینڈوچ کھا کر کیا کرے گا، اس کا تو یہ رومانس ٹائم ہے، تو یہ بھی میں ہی لے لیتا ہوں۔ وہ ٹرے میں موجود سینڈوچ اٹھا چکا تھا۔ چلو انجوائے کرو تم دونوں، اپنا کام ختم کرتا وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ وہ شرمندہ سی زرشے زراور کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی شرمندگی کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا، اسی لیے بنا اسے موقع دیے آہستہ سے مسکراتے ہوئے ہاتھ پکڑ کے کمرے کے اندر کیا۔ پھر اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اس نے ٹیبل پر رکھا اور خود صوفے پر بیٹھتا اسے اپنے نزدیک بٹھا چکا تھا۔ آپ کا بھائی کتنا خطرناک ہے شاہ جی، وہ بالکل آپ کی طرح دکھتا ہے، میں آپ دونوں کو پہچانوں گی کیسے؟ اس کی پاس پرسکون سی بیٹھی وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اسی لیے کسی کے بھی آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میری جان، شاید تم نے نوٹ نہیں کیا، وہ جب بھی تم سے کوئی بات کرتا ہے نگاہیں جھکا کر کرتا ہے، اور میں جب تک تمہیں اپنی آنکھوں میں بسا نہ لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے محبت سے بولا۔ وہ جو اس سے نہ جانے کیا کیا باتیں پوچھنے والی تھی ساری بھول کر اس کی باتوں میں کھونے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ اپنے سلیپرز پہن کر اس نے شیشے کی دیوار سے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے شیروں کے ساتھ نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ باہر جانے کی ہمت تو اس میں بھی نہیں تھی لیکن اس کا کھیل اسے کافی دلچسپ لگ رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں کچھ پکڑے بھاگ رہا تھا جبکہ شیر اس سے کوئی چیز چھین لینے کی کوشش میں مگن تھے۔ وہ بھاگ کر چھت پر آ گئی۔ اسے یہ سب دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، کہیں کہیں وہ سہم بھی جاتی، وہ شیر اسے نقصان نہ پہنچاتے، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ دونوں اس کے دوست تھے۔ اس کے ہاتھوں میں موجود شاید کھانے کی کوئی چیز تھی جسے وہ پیکٹ سے نکال کر دونوں کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ اس نے بہت غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ سپر بسکٹ تھے۔ شیر بھی بسکٹ کھاتے ہیں؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ جان نیچے آؤں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ وہ شیروں سے اس کی شناسائی کروانے اسے نیچے آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے تھے۔ اس کا ڈر سمجھ کر وہ کیا کہا لگا تھا، ایک بار پھر سے اپنے شیروں میں مگن ہو گیا جب دور آسمان میں کہیں بجلی کڑکی۔ ارے واہ، صبح صبح بارش، کیا خیال ہے جان، آج لانگ ڈرائیو پر چلیں؟ اس نے ایک بار پھر سے اسے مخاطب کیا۔ مسٹر مکرم، آپ آج کل کچھ زیادہ ہی میرے نہیں ہو گئے، جب دیکھو کہیں نہ کہیں چلنے کی بات کرتے ہیں۔ کوئی کام کاج نہیں ہے آپ کو؟ کام تو بہت ہے ڈارلنگ، لیکن ابھی نہیں بلکہ 2 مہینے کے بعد جب کرسی مل جائے گی تب تک تو مجھے فارغ ہی سمجھو، کیونکہ عوام کے مطالبے الیکشن کے بعد ہی پورے کیے جاتے ہیں۔ اس کی بات کو وہ نہیں سمجھی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن وہ کرسی کیوں ڈھونڈ رہا تھا۔ مکرم، آپ کو کرسی چاہیے تو اندر سے لے لیں، اندر بہت ساری کرسیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے اس کی مشکل کو حل کیا تھا جبکہ اس کی بات پر کیا کہا لگا کر ہنسا۔ جان، مجھے یہ کرسی نہیں، تم سچ میں بہت معصوم ہو، پولیٹکس کی کرسی کی بات کر رہا ہوں میں، اس نے سمجھاتے ہوئے بتایا تھا، اور پھر شیروں کو ایک طرف کرتا اندر داخل ہوتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں اس کے پاس چلا آیا تھا
آپ کیا سیاست میں ہیں؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں جان، میں سیاست میں ہوں، لیکن فی الحال میرا نام اتنا نہیں ہے کہ لوگ مجھے پہچان سکیں، لیکن اس سال میں ہر کسی کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ بہت مضبوطی سے قدم جما لیے ہیں میں نے، اتنی آسانی سے لوگ مجھے نکال نہیں سکتے۔ بیوقوف مجھے سمندر میں موجود چھوٹی مچھلی سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں کیا پتہ تھا میں تو شارک ہوں، اور اس بار یہ شارک ان کا پتہ صاف کرے گی۔ وہ سمجھانے والے انداز میں کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کون کون سی باتوں میں لگے ہوئے ہیں آپ۔ بھوک لگی ہے مجھے، پہلے کچھ کھاتے ہیں۔ منہ بسوڑتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے اسے نیچے کی طرف لے جانے لگی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ وہ اسے زبردستی ناشتے کی ٹیبل پر لے کر آیا تھا۔ شناور تو واک پر جانے سے پہلے ہلکا پھلکا ناشتہ کر چکا تھا، لیکن زراور نے پھر اسے سب کے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ کروانا تھا۔ وہ سب لوگ اپنی باتوں میں مگن تھے، شاید اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ سب لوگ خوش ہو گئے تھے، جبکہ دادا جان تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ان سے ناراض تھا، اور ان کی ناراضگی جائز بھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے پوتوں کو بہت ہی محبت سے رکھتے آئے تھے۔ پوتی تو ان کی لاڈلی تھی، جو ان سے دور ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے 5 پوتوں کو خود سے الگ نہیں ہونے دیا تھا۔ شناور کی طبیعت میں تو ضد حد سے زیادہ تھی، جبکہ زراور سلجھا ہوا تھا۔ وہیں اسے بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ دادا جان کا اپنا ہی تھا، کیونکہ وہ جو بھی فرمائش کرتا تھا وہ اسے فوراً پوری کر دیا کرتے تھے، جس پر اکثر ان کی محترمہ ماں ناراض ہوا کرتی تھی۔ یہ اکثر کہا کرتی تھی، ابا جان آپ میرے بیٹے کو بگاڑ رہے ہیں، اور وہ آگے روب جمع کرتے کہتے تھے، ہم اپنے پوتوں کو بگاڑ رہے ہیں، صرف تمہارے بیٹوں کو نہیں۔ وہ عورت دنیا سے تو چلی گئی، لیکن ان کے بچے آج بھی ان کے لیے ان کی زندگی تھے۔ آؤ بیٹا، ہمیں تو لگا تم ابھی تک سو رہے ہوگے۔ ارے کہاں مر گئی، سب کے ساتھ یہاں آؤ، ہمارا پوتا ناشتہ کرے گا۔ تم رات کو بھی بنا کچھ کھائے سو گئے۔ ہم آئے تھے بعد میں زراور کے کمرے میں، اس نے بتایا کہ تم سو چکے ہو۔ تمہاری تھکاوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تمہیں جگایا نہیں، لیکن اب تم آرام سے یہاں بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ آرام سے ہی بیٹھ کر ناشتہ کروں گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پلیز مجھے یہ جھوٹا پیار دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے، آپ مجھے 4 سال پہلے ہی بتا چکے ہیں، میرے منہ پہ تھپڑ لگا کر۔ اسی لیے اب یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ شناور بیٹا اس طرح نہیں کہتے، وہ بڑے ہیں، تمہارے بابا جان ہیں۔ وہ بیچ میں بولنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن بیٹے کی بدلحاظی پر انہیں لب کھولنے پڑے۔ آئی ایم سوری، معاف کر دیجیے مجھے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہونے لگا تو دادا جان نے اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں بیٹا، میرے لیے اس طرح سے مت جاؤ، تم بیٹھ کر آرام سے ناشتہ کرو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ ایک نظر اپنے بیٹے کو سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس سے کہنے لگے۔ بابا جان نے اسے دیکھا تھا، اس کے نخرے تو بچپن سے ہی ایسے تھے، جتنے اس گھر میں اس کے نخرے اٹھائے گئے تھے، کسی اور کے کبھی نہیں اٹھائے گئے تھے۔ اور اس بار تو غلطی بھی گھر کے بڑوں کی تھی، کوئی اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ 4 سال پہلے اچانک اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر کے سب گھر والوں کو پریشان کر دیا تھا، اور اب وہ بات بات پر یہاں سے جانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ پہلے تو دادا جان مضبوط تھے، لیکن شاید اس بار وہ اپنے لاڈلے پوتے کے چلے جانے کے دکھ کو برداشت نہیں کر پاتے، اسی لیے سب لوگ مجبور تھے۔ گستاخی معاف چھوٹے شاہ جی، مجھے بیچ میں بولنا پڑ رہا ہے۔ دراصل بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ناشتہ کر کے ان کے کمرے میں آئیں، وہ آپ سے ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ ملازمہ اس کے پاس رک کر اس سے کہنے لگی، تائی امی بھلا اسے کیوں بلا رہی تھی؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ 4 سال ہو چکے تھے وہ ایک کمرے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی، نہ تو کسی سے بات کرتی تھی، نہ کمرے سے باہر نکلتی تھی، اور ان 4 دیواروں نے انہیں بیمار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آ کر ان سے ملتا ہوں، وہ ناشتے کے دوران بولا تو ملازمہ ہاں میں سر ہلاتی وہاں سے واپس چلی گئی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ سیدھا انہی کے کمرے میں آیا تھا تاکہ ان سے مل سکے۔ 4 سال سے اس نے انہیں دیکھا تک نہیں تھا۔